صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد۔ اساتذہ کرام، عزیز طلباء، آپ اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے آپ کے لیے جو قیمتی نصیحتیں ہو سکتی ہیں، جو مستقبل کو سنوارنے والی باتیں ہو سکتی ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا۔ یاد رکھیے کہ علم اور ہے، تجربہ اور۔ آپ جو ہے علم کو صحیح استعمال اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ آپ کو دنیا کا، دین کا کچھ تجربہ ہو۔ اگر آپ تجربے سے خالی ہیں تو خالی ہدایہ، بخاری اور جو ہے بیضاوی کہنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نہ دنیا کو فائدہ ہوگا۔ تو اب آپ کی جو اب تک کی زندگی تھی وہ تحصیل علم کی تھی، یعنی ایک راستہ معلوم کرنا تھا آپ کو کہ مجھے ادھر جانا ہے تو کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، تو وہ آپ کو بتایا گیا۔ لیکن اب راستہ چلنا، راستے کے مسائل سے واقف ہونا، مشکلات سے واقف ہونا اور اس کے نشیب و فراز سے واقف ہونا، یہ اب آپ کا کام، وہ اب شروع ہو رہا ہے۔ اب تک تو ٹھنڈی چھاؤں میں جو ہے استادوں کی نگرانی میں حدیث بھی پڑھ لیے، بخاری بھی پڑھ لیے، ہدایہ بھی پڑھ لی، یہ سب ہے۔ لیکن نکلنے کے بعد آپ جب راستہ طے کریں گے، راستے میں کون ملنے والا ہے، راستے میں کیا مسئلہ پوچھنے والا ہے، کیا آپ کے لیے مشکلات آنے والے ہیں، وہ تو آپ کو راستہ چلنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ چنانچہ ہم کالج کو جاتے تھے تو آپ اسی میں کچھ پینے والے لوگ بھی مل جاتے تھے، تو بس کے انتظار میں بیٹھے، ایک پینے والا آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پینے والا کیا سوال کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ سوال کیا کہ یہ جانتے ہوئے کہ تم لوگ مولویاں ہیں، یہ بتاؤ کہ بسم اللہ کے کتنے موکل ہیں۔ اب ساری ہدایہ ڈھونڈ لو، کام ملے گا مسئلہ، پوری بیضاوی پڑھ لو، کام ملے گا مسئلہ آپ کو، پورے آپ کے نصاب کی کتابیں آپ چھان لو، کام ملے گا مسئلہ۔ ہم حیرت میں، ایک عجیب سوال، اب اس کا کیا جواب دیا سکتا؟ تو اس نے کہا کہ 19 موکل۔ ہم بولے یہ کہاں سے تو بول رہا ہے؟ تو پھر اس سے وہ کہتا ہے کہ گن لو، اس کے 19 حروف ہیں، ہر حرف کا ایک موکل ہے۔ اب ہم جو ہے یہ ذہن میں تھے کہ ہم اتنے سب پڑھ چکے ہیں، یہ تو پینے والا کیا بول سکتا ہمارے ساتھ۔ لیکن جب وہ سوال کرا تو وہ سارا جو ہے علم، وہ ساری چیزیں ایک دم ڈھیر ہو گئی۔ یہ ہے کیونکہ کل کیا ہوگا، کیا چیز پیش آئے گی، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے تجربے کے بعد اور چیزوں کے بعد ہی آپ کا علم پختہ ہوگا اور آپ کو دنیا کیا ہے سمجھ میں آئے گی۔ یہ
اس سے پہلے جیسا ہمارے دینی مدارس میں کہا جاتا ہے کہ ایک مولوی صاحب کتاباں پڑھ لیے تو فارغ ہو گئے، چپل ٹوٹ گئی، جا کے جو ہے موچی کو بولے بنا دیا۔ اب انہیں بولا کہ بنانے کے بعد مزدوری دو، تو ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے مزدوری دینے، تو بولے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ، پھر میں مسئلہ بتاؤں گا، یہ مزدوری کیا لیتا؟ تو بولے وہ مسئلہ کسی اور کو بتاؤ، میرے کو تو مزدوری دو۔ تو آپ جو ہے اگر اس زمانے میں کوئی ایسا کام کرے تو کیا اس کو آپ عقل مند کہیں گے یا علم اس کو فائدہ دیا سمجھیں گے؟ یہ سمجھیں گے کہ یہ علم پڑھا ہے یا وقت ضائع کیا ہے۔ جب تک کہ عالم ہو یا مفتی ہو یا کوئی ہو اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو، اس کو علم کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ڈاکٹر طبیب ہے، پڑھتا ہے، اب اس کو تو یہ معلوم ہے کہ بھئی یہ بیماری، یہ دوا، یہ فلاں سب چیزیں اس کے ہیں، لیکن فوری وہ جو ہے یہ چیز ایسی ہے نہیں بول سکتا، تجربے کے بعد ہی وہ کچھ کہہ سکتا ہے کہ یہ دوا اس مرض کے لیے فائدہ دیتی۔ تو اس لیے پہلے کے لوگ تجربے کار حکیم کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ڈگری تو سب کے پاس، تجربے کار ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے کیونکہ ڈگری تو ہے لیکن تجربہ اس کا ہو، بغیر تجربے کے اس کی ڈگری اس کو کام نہیں دے۔ چنانچہ ہماری جامعہ کے حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ حکیم بھی، ہمارے استاد حکیم بھی، ہمارے پاس ایک ملازم تھے جامعہ میں، وہ پولیس سیکشن ہوگا، پریشانی آ گئی، حالات بگڑ گئے، نوکریاں جاتی رہیں، وہ بیچارہ نظامیہ کی بھی نوکری مختصر تنخواہ کے ساتھ، اہل و اہل زیادہ تھے۔ اب وہ محنت کرتا تھا، بیمار ہوا، کئی ڈاکٹروں کا علاج کرائے، کئی حکیموں کا علاج کرائے، کوئی فائدہ نہیں۔ اب مجبور ہو کر آخر میں یہ طے کیے ان کے لوگ کہ مدرسے کے حکیم صاحب کو بتائیں۔ تو خیر بلائے، جا کے دیکھے حضرت، دیکھنے کے بعد اس کے کیا مصروفیات ہیں، کیا ذرائع آمدنی ہے، کچھ بلایا گیا مرض کو بتلانے کے لیے، اس کی دوا تجویز کرنے کے لیے، لیکن حضرت یہ پوچھ رہے ہیں اس کے اوقات کیا ہیں، کاروبار کیا ہیں، یہ پہلے بتا۔ تو بولے کہ صاحب نظامیہ کی تنخواہ آتی اور ایک رکشہ رکھا ہوا ہے کہ کچھ روزانہ اس کا کرایہ آئے تو گھر کا خرچہ یہ وہ مل کے چلتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے گا۔ حضرت نے اس کی کوئی دوا تجویز نہیں کی، کوئی نسخہ نہیں لکھا، یہی فرمایا اس کا رکشہ بیچ دو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس لیے بلایا گیا اور کیا دوا تجویز ہوئی۔ دوا یہ ہے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آمدنی پہلے سے کم ہے، وہ بھی آمدنی اگر ختم ہو جائے گی تو اور وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کا وہی ایک علاج۔ آخر میں مجبور ہو کے رکشہ بیچ، جو ہی رکشہ بیچے اس کی طبیعت سنبھلنے لگی، وہ صحت یاب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا دوا، یہ کیا علاج ہے؟ بیماری کو دیکھ کر یہ فلاں دوا فلاں نسخہ یہ لکھتے ہیں، یہ جو الگ علاج آتا ہوا کیا ہے؟
تو حضرت نے فرمایا کہ میاں اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو ایک ہیبت تھی۔ ہیبت کیا تھی کہ آج میں رکشہ تو بھیج رہا ہوں، جا رہا، لیکن توڑ پھوڑ کے کیا لاتا، وہ آمدنی سے زیادہ خرچہ اس کا بتا دیتا، جس کی وجہ سے ہمیشہ روزانہ ٹینشن میں رہتا ہے بندہ کہ آمدنی آئے گی روپیہ اور خرچہ لائے گا 1.5 روپیہ۔ تو یہ ہیبت اس کو، یہ جو ہے پریشانی اس کو ہمیشہ رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، میرے عزیز طلبا، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حکیم کے پاس دواؤں کا تو ڈھیر ہے، کتابیں تو پڑھ چکا، لیکن تجربے کے بعد ہی اس کا علم اس کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اب میں کامل ہوگا، میں یہ کتاب پڑھا سکتا ہوں، وہ کتاب پڑھا سکتا ہوں، پڑھا لینا الگ بات ہے، پڑھانا اور ہے، لیکن جو ہے علم کا صحیح استعمال اور۔ اس لیے پہلے کے بزرگوں نے کہا ایک من علم راہ 10 من عقل ہے۔ اگر ایک من، اس زمانے کا جو پیمان، ایک من علم اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ اگر 10 من آپ کے اندر عقل ہے تو وہ ایک من علم آپ کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس کو آپ سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ جو حدیث پڑھے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہ، کہ لوگوں سے آپ جب گفتگو کریں گے، لوگوں سے جب معاملہ کریں گے، تو آپ ایک ایسا آدمی جس کو مثالی دینیات بھی نہیں معلوم، کچھ سورے بھی یاد نہیں، مسائل سے بھی کچھ زیادہ واقف نہیں، اگر آپ اس کے سامنے ہدایت کے اختلافات بیان کریں گے، بخاری کی روایتیں بیان کر کے اس پہ نقد و تبصرہ کریں گے، اور آپ اپنے علم کا اظہار ایسا کریں گے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اس کو کیا فائدہ؟ آپ اپنا وقت ضائع کریں اور اس کا بھی وقت ضائع کریں۔ اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز اگر آپ دیں تو اس کا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ آپ اپنا اظہار علم کر رہے ہیں تو اظہار علم کا جو موقع ہے وہ اظہار علم کرو، جہاں اظہار علم کا موقع نہ وہ اظہار علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو اس طرح سے جو ہے اپنے علم کو صحیح طور پر استعمال کرو، جیسا آپ کے بزرگوں نے اساتذہ نے نصیحت کی کہ ایسا کرو ایسا کرو، یہی ہے کہ آپ اپنے علم کا استعمال صحیح طور پہ کی، اپنے علم کو نہ بیچو، نہ اپنے علم کو اپنے لیے تفخر کا، اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو غرور و فخر بھی آپ کے علم کو مٹا دیتا ہے، اور آپ کا جو ہے حد سے زیادہ انکسار بولیے یا اور کوئی لفظ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کے علم کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ لا ردا ولا مدا، کہ کوئی مالدار ہوگا یا کچھ بھی ہوگا تو اس کے آگے ہاتھ مت پھیلا، رد نے ہاتھ دراز مت۔ ولا مدا کا مطلب یہ بتلایا گیا کہ لا رد، کوئی ہاتھ مت پھیلا، اور لا ردا کا مطلب یہ بتلایا گیا کہ کوئی مخلص ہے اور کوئی اچھا ہے اور وہ اپنے محبت میں کوئی آپ کو دے رہا ہے تو اس کو قبول کرو، وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے علم کو بیچ کر، اپنی عزت کو بیچ کر ہاتھ مت پھیلا، یہ بتلایا بزرگوں۔ یہ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے میرے عزیز طلبا، آپ جو ہے علم سے فارغ اس لیے ایک نصاب سے فارغ ہوئے، کیونکہ نصاب بنایا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ کسی کو تیرنا سکھاتے،
تیرنا سکھانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ استاد ساتھ آپ کے گولی میں بھی ساتھ رہے، تالاب میں بھی ساتھ رہے، دریا میں بھی ساتھ رہے، سمندر میں بھی ساتھ رہے. یہ انہیں سکھا دیا کہ بھائی تیرنا ایسا ہوتا ہے، اور اس طرح سے تم محنت کر کے اب تم گولی میں تیرو، تالاب میں تیرو، سمندر میں تیرو، وہ تمہارا اختیار ہے، وہ تمہاری اپنی محنت ہے اور تمہاری اپنی دلچسپی پر ہے. یہ تو اس طرح سے یہ آپ نصاب سے فارغ ہوئے، علم سے فارغ نہیں ہوئے. علم کے تو ہمیشہ محتاج ہیں. یہ مت سمجھو کہ اب ہم صبح آ گئے کچھ آیا نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہے. جیسا آپ حضرت امام اعظم اور حضرت امام ابو یوسف کا قصہ سنیں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ظاہر ہے کہ اتنے بڑے امام کہ جن کی کتابیں آج دنیا کی ہر یونیورسٹی میں پائی جاتی ہیں، ان کو خیال آیا کہ اب میں تو بڑا ہو گیا، فارغ ہو گیا، جا کے اپنا الگ درس شروع کر دیا. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ وہ اپنا ایک الگ حلقہ شروع کر دیے، درس شروع کیے ہیں، تو تربیت کے خاطر، کسی اور مقصد سے نہیں، کیونکہ وہ شاگرد تھے، شاگرد کی تربیت استاد پر لازم ہے. انہوں نے اپنے ایک دوسرے شاگرد کو چند مسائل سکھا کے بھیجے کہ جا کے ان سے پوچھو کہ نماز کس سے، فرض سے شروع ہوتی یا واجب سے شروع ہوتی یا سنت سے شروع. اگر فرض سے بولے تو یہ اعتراض کر، واجب سے بولے تو یہ اعتراض کر، سنت سے بولے تو یہ اعتراض کر. اس کے بعد کیا جواب دیتے؟ لے کے گئے درس میں بیٹھے. اب انہوں نے جب شروع کرے امام ابو یوسف تو یہ ایک سوال کیا. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سمجھ گئے کہ یہ شخص یہ سوال تو نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت یہ نہیں ہے، یہ ضرور میرے استاد ہی نے اس کو سکھا کے بھیجا ہے، اور یہ میری تربیت کے لیے حضرت نے بھیجا ہے. فوری حلقہ برخاست جا کے بولے میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی بغیر اجازت شروع کیا، آئندہ سے میں ہرگز ایسا نہیں کروں. تو یہ حضرت امام اعظم تو ایک موقع پہ تو یہ فرمائے کل خدا اگر مجھ سے پوچھے کہ اے ابو حنیفہ کیا لائے، تو میں امام ابو یوسف اور امام محمد کو پیش کروں گا کہ اللہ میں ان دونوں کو تیار کر لایا. تو یہ ہے. پھر یہ بھی فرمایا حضرت نے کہ مجھے یہ بتلایا گیا کہ تمہارے سینے میں میرا علم، اللہ نے فرمایا خواب میں کہ تمہارے سینے میں اپنا علم میں اس لیے نہیں ڈالا کہ تم کو عذاب دے، عذاب سے بچانے کے لیے تمہارے سینے میں علم ڈالا، عذاب دینے کے لیے نہیں ڈالا. پھر عذاب دینے کے لیے تو نہیں ہے، عذاب سے بچنا بھی ہے، بچانا. ہاں بچنے اور بچانے کا کام کرا تو وہ علم کام دینے والا ہے. اگر جو ہے خود بھی نہیں بچ رہا، دوسرے کو بھی نہیں بچا رہا، تو پھر وہ عذاب کا باعث. وہ انفسکم واہلکم نارا جو فرمایا قرآن، تو وہی. تو اس طرح سے جو ہے علم جو ہے پڑھنے پڑھانے سے بڑھتا ہے، مطالعے سے کچھ معلومات ہوتی ہے. کتاب پڑھ کر مطالعہ کر کے کوئی عالم نہیں بنتا. بہت سارے بات سنتے ہیں، بعض آپ بھی سنتے ہیں، لوگ بھی سنتے ہیں. بات سننے والوں کو کئی بات سننے کی وجہ سے بعض مولویوں سے زیادہ معلومات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو عالم نہیں بولتے. عالم تو نہیں بولتے. وہ یہ بولیں گے کہ چند معلومات حاصل ہوئے، چند چیزیں سے واقف ہوا ہے، لیکن اگر کتاب سامنے رکھ دی جائے تو بولیں گے یہ تو نہیں معلوم. زبانی میں کچھ سنا ہوں وہ بول سکتا ہوں، منہاج العرب ہو تو یہ نہیں بول سکتا. تو یہ ہے. تو آپ اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو،
اپنے علم کو سمجھو، اپنے علم کی قدر کرو، یہ ہے۔ تو اس طرح اب عملی زندگی میں آپ قدم رکھ رہے ہیں، تو عملی زندگی کے لیے جو ہے جس چیز کی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنا، کیسی محبت سے پیش آنا، کیسے اخلاق سے پیش آنا، تو یہ چڑچڑاپن، بد اخلاقی اور موجودہ جو دور کے ہمارے اساتذہ نے آپ کو جیسے بتلایا کہ ٹی ویاں اور کیا کیا ہے، کیا کیا ہے بلا بدتر، اس کو سن رہے ہیں اچک جا رہے ہیں، کسی ایک چیز کو جو ہے دیکھ رہے ہیں اچک جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو ہے غلط سے غلط چیز بھی آئے گی، اچھی سے اچھی چیز بھی آئے گی۔ آپ کے سامنے آپ کے اساتذہ کو گالیاں دی جائیں گی، وہ بھی ہوگا۔ آپ کے سامنے آپ کے ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب کہ تو بدماش، تیرا باپ بدماش، تو فلاں تو فلاں، تو یہ خیر خواہی نہیں ہے ادارے کی، یہ خیر خواہی نہیں استاد، یعنی اس کے نفس کو اور بھڑکا رہے ہیں، اس کے نفس کو اور بھڑکا رہے ہیں۔ تو اب انہیں 2 گالیاں دیتا تھا، اب 4 گالیاں دیں۔ اس لیے بتلایا گیا کہ علم کا جواب علم سے، فساد کا جواب فساد سے نہیں ہوتا، خرابی کا جواب خرابی سے نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ناپاک پانی سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ اب 10 وقت غسل کرو ناپاک پانی سے، 10 وقت وضو کرو، تو کیا آپ پاک ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو جو ہے پاک پانی ہی اختیار کرنا پڑے گا، پاک ہونا ہے تو۔ بغیر پاک پانی کے آپ نہ وضو آپ کا صحیح، نہ غسل آپ کا صحیح۔ شراب سے وضو نہیں کر سکتے، گندے پانی سے وضو نہیں کر سکتے، یہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے یہ سمجھو کہ آپ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، دوسرا یہ سمجھو کہ اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے، تیسرا یہ سمجھو کہ آپ کی ذمہ داری اور کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی مادر علمیہ کے ساتھ ہمیشہ تعلق رکھے، ہمیشہ اس کا خیر کے ساتھ معاملہ کرے، دامے درم سخنے جیسا بھی یہ نہیں بولتا میں کہ آپ ہر سال 10,000 جامعہ کو دو یا فلاں کرو، یہ نہیں ہے۔ یہ مقصد جامعہ اس مقصد کے لیے آپ کو نہیں پڑھایا کہ تم پڑھ کے میرے جو ہے چندہ دو، اس کے واسطے نہیں پڑھایا، اس کے لیے پڑھایا کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے، تم کو جو عالم بنایا گیا ہے، اس علم کو تم پہنچا رہے ہیں یا نہیں۔ بانی جامعہ کا جو مقصد ہے عقائد حقہ کی حفاظت، وہ کر رہے نہیں کر رہے، اور فرقہ باطلات کا رد جیسا بھی ممکن ہے، فساد سے نہیں، جدال سے نہیں، علم سے جیسا بھی ممکن ہے وہ کر رہے نہیں کر رہے۔ حضرت شیخ الاسلام کی سیرت آپ کے سامنے ہے کہ کتابیں لکھے، جامعہ قائم کرے، درس دیے، کیوں؟ تاکہ آنے والے سمجھے کہ آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کا مشرب کیا تھا، آپ کا مذہب کیا تھا، آپ کا مسلک کیا تھا۔ اس کی وجہ سے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت شیخ الاسلام کسی گمراہ فرقے کی طرف مائل تھے، نہیں بول سکتا، یا آپ کی فکر میں خرابی تھی، نہیں بول سکتا، کیونکہ سارے چیزیں مدلل طور پر آپ نے پیش کر دی۔ اب وہ پڑھ کر، وہ سن کر، وہ دیکھ کر کسی کے اندر کوئی جرت نہیں ہو سکتی کہ آپ پر کوئی تہمت لگائے، کوئی آپ کے اوپر حق گیری کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے۔ اسی طرح اور جو ہے ایک بات یاد رکھو، اس زمانے کے فتنے، اس زمانے کے خرابیاں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، بلکہ قرب قیامت تو اور اضافہ ہوگا۔ لیکن تم کو اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی اور اپنے مشرب کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ اب حالیہ
ابھی ایک صاحب ہیں جو لبنان سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے ضیاء الدین صاحب کے پاس کچھ فقہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ سنا رہے تھے کہ ادھر بھی یہ فتنہ ہے۔ چنانچہ ان کے استاد کے سامنے کچھ گمراہ فرقے کے لوگ آئے اور آ کے جو ہے ایک روایت بیان کرے کہ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو خیر وہ استاد کو جو ہے یاد آیا، استاد نے کہا کہ تم یہ جو روایت بخاری میں بتلانے غلط ہے، بخاری میں نہیں، اگر ہے تو لاؤ بتاؤ۔ اب ان کو چونکہ یاد تھی وہ بات، وہ پڑھاتے تھے، اس وجہ سے بولے اب آپ کے سامنے یا میرے سامنے تو میں پریشان ہو جاؤں گا کہ بخاری شریف میں ہے نہیں ہے، وہ تو بات کی، تو پہلے تو یہ سمجھ لوں گا کہ بخاری میں اگر ایسا ہے تو پھر اس کا کیا جواب دے سکتے، یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جواب دینے میں بھی جلدی نہیں کرنا، سامنے والے کی بات پہ بھی اعتماد نہیں کرنا۔ ہاں تو برہانہ کو ان کو تم صادقین بولو، لاؤ پہلے ثبوت لاؤ، فوری دن ہاں ایسا غلط ہے فلاں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے تحمل سے کام ہے، تحقیق سے کام، اس کے بعد اپنے قلم کو اور اپنی زبان کو چلو، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس طرح سے میرے عزیز طلبہ، یہ آپ کا جو سفر کامیابی کے ساتھ چلا، یہ اللہ کا پر فضل تھا، آپ کے اساتذہ کی محنتیں تھیں، اور آپ کی مادر علمیہ کی آپ پر جو شفقت تھی، یہ ہوتا رہا۔ آج آپ ہم اپنے اساتذہ ہمارے جو گزرے بزرگاں، ان کا جو ہے جو طریقہ تھا وہ دیکھتے تھے، وہ سنتے تھے کہ کبھی لوگ مولانا ابراہیم حبیب کو یاد کرتے تھے، کبھی لوگ مولانا سید محمود کان اللہ لہو کو یاد کرتے تھے، ان کی اپنی لیاقت، ان کی اپنی علمیت۔ کبھی لوگ مولانا ابو الفا صاحب کو یاد کرتے تھے، کبھی لوگ مولانا حکیم محمد حسین صاحب کو یاد کرتے تھے، کبھی لوگ مولانا عبد الحمید صاحب کو یاد کرتے تھے، کبھی لوگ مولانا منیر الدین صاحب کو یاد کرتے تھے، وہ مختلف واقعات، لیکن اس کے بعد کے بھی جو ہے آپ کے اساتذہ میں بھی ویسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ مولانا خواجہ شریف صاحب علیہ رحمہ تو کیا امارات سے، دبئی وغیرہ سے نہیں بلایا گیا حدیث پڑھنے کے لیے؟ کیا سعودیہ کے لوگ یاد نہیں کرے آپ کو حدیث پڑھنے کے لیے، سند لینے کے لیے؟ یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سے خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی مادر علمیہ کی کیا اہمیت ہے اور آپ کے اساتذہ کا کیا ہے۔ کیا دنیا میں اور مدارس نہیں ہیں؟ کہ دنیا میں اور اساتذہ نہیں ہیں؟ لیکن ان سب میں آپ کا انتخاب ہے۔ پھر چند سالوں پہلے حسن ہندو صاحب تشریف لاتے تھے، جبکہ وہ ساری دنیا کا سفر کر چکے، تو ساری دنیا کے مدارس دیکھے، سارے ممالک پھرے، لیکن ان کو جو ہے آپ کی جامعہ مادر علمیہ پسند آئے، جس کی وجہ سے وہ شعبہ تحقیق کے لیے جو ہے یہاں تحریک کرے، اور یہاں کے وہاں کے عرب بچوں کو یہاں کے امتحانات میں شریک کرا، فلسطین کے بچوں کو اور دیگر ممالک کے بچوں کو یہاں کے امتحانات میں شریک کرائے، فاضل کامل، خود اپنی بچیوں کو یہاں سے دکتورا کرائے، پہلے فاضل کا امتحان دلائے، پھر اس کے بعد دکتورا کرائے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ابھی جیسے بولا میں کہ ابھی جو صاحب آئے وہ لبنان سے آئے، مدرس ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، ان کو فقہ حنفی پڑھنے کا شوق ہو، تو میں بولا ہماری شیخ الفقہ سے پڑھو، تو ان سے پڑھو۔ اس سے پہلے کچھ اور لوگ آئے جس عرب ممالک کے، وہ لوگ بھی آپ کے اساتذہ سے پڑھے، تو یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں، یہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان نمونوں کو دیکھو، ان آثار کو دیکھو اور ان چیزوں کو دیکھو اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ آپ بھی جو ہے حقیقی وارث بن سکے
حقیقی جانشین بن سکیں، کیونکہ یہ وراثت علمی ہے، مال و دولت کی وراثت نہیں۔ علمی وراثت میں تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آپ کے سینوں کو خیر کے لیے کھول دے، آپ کی دنیا اور دین دونوں جو ہے آپ کے لیے آسان بن جائے، آخرت کا ذخیرہ بن جائیں، اور مادر علمیہ کا فیضان، شیخ الاسلام کا فیضان آپ لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔